دعوت اسلامی کے مرکز گئے، انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہمارے اندر شامل ہو جائیں، اعتکاف کے روزے رکھیں، مطلب ایک وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے. آپ کا بیسیکلی ایم کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے، وہ اپنے فرقہ بریلویہ کی دعوت دے رہی ہے. جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ اتنا پرفتن دور ہے کہ جس طرف نظر دوڑائی ہے وہیں سے فتنے سر اٹھا کے کھڑے ہیں. اور انہی فتنوں میں ایک فتنہ مرزا محمد علی انجینئر کا بھی ہے. موصوف کی گفتگو آپ نے سنی ہے جس میں وہ دعوت اسلامی کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے میں مصروف ہے. مرزا سے سوال کیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کی دینی خدمات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جواب میں مرزا محمد علی انجینئر، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بزرگوں کے اوپر بھی حملہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا ہے. صحابہ کرام کی ذات ہوں، اولیاء کرام کی ذات ہوں، بزرگان دین ہوں، علماء و مشائخ ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مرزا کے مکر و فریب اور حملے سے بچ سکا. سامنے بیٹھے اینکر نے جب دعوت اسلامی کی دینی خدمات کے بارے میں سوال کیا تو مرزا نے فوراً جواب دیا کہ دعوت اسلامی تو دین کا کام کر ہی نہیں رہی، وہ تو بریلویت کا کام کر رہی ہے. مجھے حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا کہ ایک وہ شخص جو خود کو علمی کتابی کہتا ہو، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو اس بات کی خبر نہیں کہ دعوت اسلامی بریلویت کا کام کر رہی ہے یا دین اسلام کا کام کر رہی ہے. حالانکہ مرزا خود دعوت اسلامی کا حصہ بھی رہا ہے اور اس کے بعد اس نے تبلیغی جماعت کو بھی جوائن کیا. جب اس کی دعوت اسلامی میں دکان نہ چمکی، دال نہ گری، تو اس نے پھر تبلیغی جماعت کو جوائن کیا، وہاں پر بھی اس کی دال نہ گری. تو یہ بند کمرے میں بیٹھ کر اس نے اپنی پہچان بنانے کے لیے دوسروں کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے. مرزا صاحب کچھ تو خدا کا خوف کریں، الزامات کے بجائے مقابلہ کرنے کو ترجیح دیں. آپ نے کنویں کا مینڈک تو دیکھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو بند کمرے کا مینڈک دکھاتا ہوں. کنویں کا مینڈک تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا، اور جو بند کمرے کا مینڈک ہے اگر کسی نے نہ دیکھا ہو تو وہ مرزا انجینئر کو دیکھ لے. بند کمرے میں بیٹھ کر جس کو یہ بزرگ مانتا ہے، یہ کہتا ہے جس کو میں بزرگ ڈکلیئر کر دوں وہی بزرگ ہے. اور جو بزرگ گزر گئے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو گیا، داتا صاحب ہو گئے، خواجہ صاحب ہو گئے، یہ مرزا ان کو بزرگ مانتا ہی نہیں. اور یہ کہتا ہے جس کو میں بزرگ مانوں گا، ڈکلیئر کروں گا، وہی بزرگ ہوگا. مرزا صاحب جن کو تم بزرگ مانتے ہو وہ بزرگ بند کمرے میں بیٹھ کر کام نہیں کرتے رہے، بند کمرے میں بیٹھ کر بک بک نہیں کرتے جس طرح آپ بک بک کرتے ہیں. باہر نکلیے، مقابلہ کرنا سیکھیے. اگر ہمت ہے تو پھر باہر نکل کر بات کیجیے. کیوں بند کمرے میں بیٹھ کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی بریلویت کا کام کر رہی ہے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے ایک بندہ دکھا دے جو بریلویت کا کلمہ پڑھتا ہو، بریلویت کی نماز پڑھتا ہو، بریلویت کا روزہ رکھتا ہو، بریلویت کا حج کرتا ہو. کوئی ایک شخص تو دکھا دیجیے. کچھ تو خدا کا خوف کیجیے. کون ہے بریلوی؟ ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. بریلویت ایک نسبت ہے ہماری. ہم نے بریلویت کا دین قبول نہیں کیا، ہم نے محمد عربی کا دین قبول کیا ہے. تم کہتے ہو کہ دعوت اسلامی نے کوئی دین کا کام نہیں کیا. تمہاری اپنی حالت تو یہ ہے کہ کسی ایک شخص نے بھی تمہارے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول نہیں کیا. ادھر دیکھ، یہ ہے ایک شخص جس کا نام ہے عثمان اتاری، جس کے ہاتھ کے اوپر بیک وقت 3000 کافروں نے کلمہ پڑھ کر محمد عربی کی غلامی کو قبول کیا. تمہارے ہاتھ پہ کسی نے کلمہ پڑھا ہے؟ تمہارے ہاتھ کے اوپر کسی نے مسلمان ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کیا ہے؟ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ کمرے میں بیٹھ کر بک بک کرتے رہتے ہو اور تم کہتے ہو دعوت اسلامی نے کوئی دین کا کام کیا نہیں. یہ 3000 لوگوں نے جو کلمہ پڑھا ہے، کیا انہوں نے بریلویت کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ ایک مثال تم نے دیکھی ہے. ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جن نوجوانوں نے جو دعوت اسلامی کا ایک حصہ ہیں، اہل سنت کا ایک حصہ ہیں، جن کے ہاتھ پر 100 نہیں 200 نہیں ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں کافروں نے کلمہ پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی قبول کی ہے. یہ کافروں کو مسلمان کرنا، مساجد بنانا، مدارس بنانا، دینی اور فلاحی کام کرنا، کہ یہ بریلویت ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو یار. خود کو علمی کتابی کہتے ہو، پتہ نہیں کون سی تمہاری علمی کتابی ہے. آگے چل کر میں تم سے بات کروں گا، اگر ہمت ہے تو پھر جواب ضرور دیجیے گا. تمہاری اپنی حالت تو یہ ہے کہ آج انٹرنیٹ بند ہو جائے نا، تمہاری ایک ویڈیو بھی کوئی نہیں سنے گا، تمہیں کوئی دیکھے گا بھی نہیں. اور تو بزرگوں کی بات کرتا ہے جو ہزاروں سال قبل جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، دین اسلام کا کام کیا ہے، ان کتابوں کو پڑھ کر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے.
اور تمہاری ویڈیو تو دیکھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اور آج اگر انٹرنیٹ بند کر دیا جائے تو تمہاری حالت یہ ہوگی, تم بند کمرے بیٹھے رہو گے, تمہارے پاس آئے گا کوئی نہیں, تمہاری ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا, تم انٹرنیٹ کے محتاج ہو. اور جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اسلاف ہیں, ان کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں. آج بھی اگر انٹرنیٹ بند کر دیا جائے تو کتابیں موجود ہیں لائبریری کے اندر, کتب خانوں کے اندر, علماء کے دلوں کے اندر, مشائخ کے دلوں کے اندر کی کتابیں موجود ہیں. ان کے کتب خانوں کے اندر, ان کے سینوں کے اندر کتابیں موجود ہیں, جو آج بھی طلباء کرام مدارس میں بیٹھ کر بزرگوں کی کتابوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں.